کیسے ہیں دوستو؟ 2010 کے آخر میں افریقی ملک تیونس سے ایک لہر اٹھی جو افریقہ سے ہوتی ہوئی پھر پورے عرب خطے پر چھا گئی۔ یہ انقلابی لہر اپنی حکومتوں کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف، جمہوری آزادی کی حمایت میں، بادشاہتوں کے سسٹم کے خلاف اور آزادی اظہار کے لیے تھی۔ اس لہر نے، جسے بعد میں عرب سپرنگ کا نام دیا گیا، تیونس، لیبیا، مصر اور یمن کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے چلنے والی یہ تحریک شروع میں غیر مسلح تھی، لیکن پھر بتدریج گریجولی یہ ایک آرمڈ سٹرگل، ایک مسلح تحریک میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ جیسا کہ مصر اور تیونس میں عرب سپرنگ کے مظاہرے پرامن تھے، لیکن جب ان مظاہروں کو حکومتوں کی طرف سے زبردستی دبانے کی کوشش کی گئی اور تشدد کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تو یہ تحریکیں تھوڑی بہت وائلنٹ ہو گئیں، یہ بھی پرتشدد ہوئیں۔ مظاہرین کی جانیں بھی گئیں اور مظاہرین نے حکومتی مشینری کو بھی توڑا پھوڑا۔ لیکن دو ملکوں میں ایک طرف سے، یعنی حکومتی سائڈ سے تشدد بہیمانہ تھا۔ اس کے مقابلے میں، ان دو ملکوں کے مقابلے میں اگر ہم لیبیا اور یمن کو دیکھیں تو دوستو، یہاں دونوں طرف سے بہت جلد تشدد کا بھرپور استعمال شروع ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ان ممالک میں عام لوگوں کی جمہوری آزادی کی خواہش کے ساتھ تاریخی قبائلی عصبیتیں بھی ابھر کر سامنے آ گئیں۔ لیکن یمن، لیبیا، مصر، تیونس اور بحرین کی مثالوں سے کہیں زیادہ خوفناک عرب سپرنگ کی صورتحال شام میں پیدا ہوئی۔ شام میں عرب سپرنگ کا آغاز 18 مارچ 2011 کو شامی شہر درا میں احتجاج سے ہوا۔ یہ شہر شام کے جنوب میں اردن کے بالکل بارڈر پر ہے۔ یہاں کچھ نوجوانوں نے حکومت مخالف نعرے وغیرہ دیواروں پر لکھ دیے۔ ان 9 عمر لڑکوں کی شامی سیکیورٹی فورسز نے خوب دھلائی کی۔ اتفاق سے اس مار کٹائی کی ویڈیو بھی بن گئی اور ان ٹین ایج بچوں پر تشدد کی ویڈیوز اور معلومات پورے شام میں سوشل میڈیا کے ذریعے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا عرب ورلڈ میں ایک نیا فینامنا تھا۔ لوگوں نے بچوں پر تشدد ہوتا دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے، وہ گھروں سے نکل آئے اور احتجاج کرنے لگے۔ 20 مارچ کو انہوں نے درا شہر میں حکمران باس پارٹی یعنی شامی صدر بشار الاسد کی پارٹی کا دفتر جلا دیا۔ پولیس نے مظاہرین پر سیدھے فائر کھولے اور 15 لوگ ان گولیوں کا نشانہ بن کر لقمۂ اجل بن گئے۔ یوں دوستو، اس شامی مڈل کلاس تحریک میں بے گناہوں کا خون شامل ہو گیا اور یہ ویڈیوز بھی پورے شام اور عرب ورلڈ میں پھیل گئیں۔ تناؤ روز بروز اب بڑھنے لگا اور بات چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں تک پہنچ گئی۔ چند ہی ہفتوں میں یہ احتجاج پھیلتے ہوئے شامی شہر حما تک جا پہنچا، جہاں ہزاروں مظاہرین روزانہ سڑکوں پر آ کر بشار الاسد کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک ہی صدر اور پھر اس کا بیٹا صدر ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر کیوں ہے؟ وہ اس لیے دوستو ایسا کہہ رہے تھے کیونکہ 1971 سے اس وقت تک، بلکہ آج تک بھی، بشار الاسد کی حکومت ہے شام پر۔ علوی سیکٹ کا یہ خاندان ہے، الاسد خاندان، ان کی حکومت جاری ہے۔ پہلے حافظ الاسد کی تھی، اب ان کے بیٹے بشار الاسد کی صدارت میں شام پر حکومت قائم ہے۔ یعنی جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے اس وقت اسد خاندان کو حکومت کرتے ہوئے 40 ایئرز ہو چکے تھے۔ تو بہرحال شامی صدر بشار الاسد نے اپنے خلاف اس احتجاج کو زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن جب ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے یہ احتجاج ختم ہونے پر ہی نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے 3 جولائی 2011 کو حما شہر کے گورنر کو معزول کر کے شہر کے باہر ٹینکس کھڑے کر دیے۔ یہ ٹینکس مظاہرین کو یہ بتانے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو بشار الاسد کی حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اب عرب سپرنگ چونکہ کئی حکومتوں کے تختے الٹ چکا تھا، اس لیے مظاہرین بھی پرجوش اور پر امید تھے کہ شاید وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی نظریں بھی لگی تھیں کہ کھیل دلچسپ تھا۔ ایسے میں امریکی سفیر نے دوستو ایک عجیب حرکت کی۔ شام میں امریکی سفیر، جنہیں پہلے بھی بشار الاسد بہت بری نظر سے دیکھتے تھے، رابرٹ اسٹیفن فورڈ، اپنے فرانسیسی سفیر دوست کے ساتھ اپنی SUV میں حما شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے تئیں وہ یہ جائزہ لینے کے لیے گئے تھے کہ مظاہرین کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور انہیں حکومت کیسے ڈیل کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر ملک میں موجود غیر ملکی سفیروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تازہ ترین صورتحال کی اطلاعات، جنہیں سفارتی زبان میں کیبلز کہا جاتا ہے، وہ اپنے ملک میں وزارت خارجہ کو ایک
تسلسل سے بھیجتے رہے۔ تو یہ امریکی سفیر بھی ان کے بقول ایسی ہی کیبلز کے لیے معلومات کے لیے براہ راست معلومات کے لیے وہاں گئے تھے۔ اب دوستو ہما میں تو منظر ہی اور تھا، شہر کا شہر چوراہے میں امڑ آیا تھا۔ وہ لوگ جو تھے وہ سینکڑوں فٹ بلند ایک چوک میں مینار تھا، اور اس طرح کے دوسرے چھوٹے مینار بھی جو تھے تو ان میناروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور آواز سے آواز ملا کر نعرے لگا رہے تھے عربی زبان میں، اشہب یریدو اسقاط النظام، ہم سب یعنی ہم لوگ حکومت کو، اس نظام کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ پورے ردم کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے، آواز سے آواز ملا کر نعرہ لگا رہے تھے کہ امریکی سفیر فرانسیسی سفیر کے ساتھ گاڑی میں وہاں سے گزرنے لگے۔ ان کے وہاں پر آ جانے سے مظاہرین پر ایک عجیب اثر ہوا۔ اثر یہ ہوا کہ مظاہرین نے سمجھا کہ امریکہ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یا کرنے والا ہے۔ اب امریکہ چونکہ عراق میں صدام حسین کے خلاف آپریشن کر کے ان کی حکومت گرا چکا تھا، امریکی فوج عراق میں موجود بھی تھی، اسی طرح لیبیا کے کرنل قذافی کے خلاف بھی امریکہ اتحادی فورسز کے ساتھ مل کر ایئر سٹرائکس لیبیا میں کر رہا تھا۔ سو ایسے میں شامی مظاہرین کا یہ سمجھنا بہت حد تک حق بجانب تھا کہ امریکہ ان کی مدد کے لیے بھی شام میں بشار الاسد کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا ہے یا کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے یہاں ہوا یہ کہ مظاہرین نے امریکی سفیر کی ایس یو وی پر پھولوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ امریکہ کی حمایت میں اور بشار الاسد کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ امریکی اب ایک مشکل صورتحال میں گھر گئے، کیونکہ اسی امریکی سفیر کی پہلے بھی بشار الاسد سے ایک انتہائی بدمزہ ملاقات بھی ہو چکی تھی ان کے آفس میں۔ تو یہ امریکی سفیر اور ان کے ساتھی بمشکل تمام اس وقت حما سے نکلے اور دمشق میں اپنے سفارت خانے میں پہنچ گئے۔ لیکن ان کے واپس پہنچنے تک دوستو حما میں ان کی موجودگی، پھولوں کی بارش اور لوگوں کے استقبال والی ویڈیوز، ان کے نعرے، سب صدر بشار الاسد کو مل چکی تھی یہ چیزیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ ویڈیوز اب عام ہو چکی تھیں۔ سو بشار الاسد نے شامی وزارت خارجہ کو حکم دیا کہ وہ امریکہ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ جاری کرے۔ یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس میں لکھا گیا کہ امریکی سفیر کا حما میں مقامی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر موجود ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ملک میں عدم استحکام کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ واقعہ تھا دوستو جس کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، کیونکہ امریکی سفیر کی واپسی کے تیسرے دن امریکی اور اس کے ساتھ فرانسیسی ایمبیسی پر حملہ ہو گیا۔ امریکی پرچم اتار کر جلا دیا گیا اور شدید پتھراؤ کیا گیا۔ اس کی خبر امریکہ پہنچی تو پہلی بار امریکہ نے بشار الاسد کے استعفے کا باضابطہ مطالبہ کیا۔ وہ کہ یہ مطالبہ دوستو امریکی صدر کی طرف سے نہیں آیا تھا بھی، امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے ایک ہنگامی میڈیا ٹاک میں کیا تھا اور امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ وہ لمحہ بہرحال تھا کہ امریکہ افغانستان، عراق اور لیبیا کے بعد اب شام میں بھی مداخلت کے لیے سوچنے لگا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں یہ سوچ اب پلنے لگی تھی، لیکن مظاہرین کا ساتھ دینے کا کوئی طریقہ اسے بہرحال فوری نکالنا تھا، اٹیک سے بھی پہلے۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک تھی، کیونکہ عرب سپرنگ کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کا مطلب تھا کہ اب دونوں طرف سے شام میں اربوں ہی کی لاشیں گریں گی اگر بشار الاسد نے اسے غلط طریقے سے ہینڈل کیا۔ یہی صورتحال شام کے ہمسائے میں اس کے نیچے اردن میں چند ماہ پہلے پیش آ چکی تھی، لیکن اردنی بادشاہ شاہ عبداللہ سیکنڈ نے عوامی احتجاج جو عرب سپرنگ کی لہر میں اردن میں بھی شروع ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کچھ اقدامات اٹھا لیے تھے۔ انہوں نے عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جگہ اصلاحات کے لیے مظاہرین ہی کے ایک پسندیدہ اور تبدیلی کا ذہن رکھنے والے ایک جنرل معروف بخت کو وزیر اعظم بنا دیا تھا شاہ اردن نے۔ انہوں نے پھر ملک میں بہت سی ایسی اصلاحات متعارف بھی کروائیں جن سے عوام کو کافی سکون اور چین آ گیا۔ ذرا سی سمجھداری سے اردن خانہ جنگی سے یا کسی بیرونی مداخلت کا شکار ہونے سے اس طرح بچ گیا تھا۔ اب یہی شاہ اردن شام میں اپنے ہمسائے میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے دوست صدر بشار الاسد ایسا کچھ نہیں کر رہے جس سے مظاہرین کا کوئی موڈ ٹھنڈا ہو، بلکہ وہ بشار الاسد صاحب تو مخالفین سے لڑائی کے موڈ میں تھے۔ اردن کے شاہ عبداللہ سیکنڈ جانتے تھے کہ بشار الاسد کی جیلوں میں القاعدہ اور کچھ دوسری شدت پسند تنظیموں کے بہت سے لوگ قید ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بشار الاسد کے پاس بہت سا خطرناک اسلحہ اور کیمیائی ہتھیار بھی موجود ہیں۔
اگر یہ اسلحہ اور خاص طور پر کیمیائی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں شام میں کسی بھی خانہ جنگی کے بعد، تو شام کے تمام ہمسایوں کے لیے سب سے پہلے خطرہ پیدا ہوگا۔ یعنی ہمسایوں کے لیے تو یہ فوری خطرہ ہوگا، کیونکہ شام کے باہر جب وہ ہتھیار اور یہ چیزیں نکلیں گی تو سب سے پہلے تو ان کے ہمسائے میں جائیں گی۔ ویسے بھی شام کے ساتھ اردن کا 362 کلومیٹر طویل بارڈر لگتا تھا۔ اردن کی ترکی اور یورپ کے ساتھ تجارت کا اہم ترین راستہ بھی شام سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ اردن کے ایک طرف مشرق میں عراق پہلے ہی ڈی اسٹیبلائز ہو چکا تھا، تو اب اردن یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ شام میں بھی صورتحال عراق جیسی ہو یا اس سے زیادہ خراب ہو، یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شامی صدر اپنے مخالفین سے سیاسی انداز سے نہیں بلکہ جنگی انداز سے ڈیل کرنے پر تیار ہو رہے تھے۔ یہی سب دیکھتے ہوئے اردن کے شاہ نے پریشانی میں اپنے مشیروں سے ایک دن کہا کہ کھیل میں ابھی بہت سا خون شامل ہونے والا ہے۔ گیم ول بی لٹل مور بلڈی ویری سون۔ سو دوستو، یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اردن کے شاہ عبداللہ نے ایک فیصلہ کیا۔ ان کے شامی صدر بشار الاسد سے بہت اچھے تعلقات تھے، دونوں کے بیوی بچے بھی آپس میں دوست تھے، دونوں کی فیملیز اکثر ملتی رہتی تھیں، بلکہ وہ اکثر بچے ان کے ویڈیو گیمز اور شاپنگز بھی ساتھ میں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ان میں ایک فیملی ریلیشن اچھا تھا۔ تو اسی تعلق کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بشار الاسد کو فون کیا۔ انہوں نے حال چال کے بعد بشار الاسد کو بتایا کہ عرب سپرنگ ان کے ملک میں بھی بہت زور و شور سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، لوگوں کے جذبات کو تشدد کے بجائے حکمت سے کنٹرول کیا اور ان کی کئی ڈیمانڈز پوری بھی کر دی تھی۔ ابھی وہ بشار الاسد کو کچھ اور ٹپس دینے ہی والے تھے باتوں باتوں میں کہ شامی صدر نے بات سمجھ لی اور انہیں ٹوکا اور کہا، تمہیں اردن کی اور اپنی فکر ہونی چاہیے، شام تمہارا مسئلہ کب سے ہوا؟ اب میرا خیال ہے دوستو یہ بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ قول اس کے چند سیکنڈ بعد ایک اچھے سے گڈ بائی پر ختم ہو گئی۔ بشار الاسد یہ سب اس لیے کر رہے تھے، اتنے پر اعتماد اس لیے تھے کہ انہیں اپنے بیرونی دوستوں پر پورا بھروسہ تھا۔ ان میں سب سے اہم بیرونی دوست تھا ایران۔ ایران کو شام کی ضرورت تھی اور شام کو ایران کی۔ شام کا ایرانی سپریم لیڈر پر ایک تاریخی احسان بھی تھا کہ انقلاب ایران میں شامی صدر بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے ان کی حمایت کی تھی اور ان کے دشمنوں کو ایران کے خلاف کوئی مدد نہیں دی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ ایران جو لبنان میں حزب اللہ کو کنٹرول کر کے عرب کی دوسری طرف اپنی پراکسی گیم چلا رہا تھا، اس کا راستہ بھی شام سے ہو کر ہی جاتا تھا اور اس کی اجازت بھی بشار الاسد ہی نے دی تھی۔ دوسرا ملک جس پر صدر بشار الاسد کو شامی صدر کو بھروسہ تھا وہ روس تھا۔ اب دیکھیے دوستو کہ روس کو بھی شام کی ضرورت تھی اور شام کو روس کی۔ روس کو اس لیے شام کی ضرورت تھی کہ وہ شام کو اپنا اسلحہ فروخت کرتا تھا اور اسی بہانے وہ اپنا اسلحہ ٹیسٹ بھی کر لیا کرتا تھا۔ پھر اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ شام مڈل ایسٹ کا وہ واحد ملک ہے جس میں روس کی ایک نیول بیس ہے۔ یہ بیس طرطوس کے مقام پر میڈیٹرینین سی بحیرہ روم پر واقع ہے۔ اگر شام میں بشار الاسد کی حکومت کسی بھی انقلاب کے نتیجے میں ختم ہو جاتی تو روس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ کل کو اسے اپنی نیول بیس واپس ملتی یا نہ ملتی، بلکہ یہ بھی خطرہ تھا روس کو کہ اگر امریکہ کی مرضی کی کوئی نئی حکومت بنتی ہے شام میں تو پھر تو اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ روس کو بحیرہ روم کی یہ اہم بیس نیول بیس واپس ملے۔ سو روس بھی شام کے صدر کی مدد کے لیے بھرپور طور پر تیار تھا۔ اسی دوران جب شامی صدر کو دوستو اپنے مخالفین سے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا، انہوں نے ایک چال چلی۔ دراصل جب عراق میں صدر صدام حسین پر عالمی اتحادیوں نے حملہ کیا اور وہاں کیوس پیدا ہوا تو شام کا بھی اس میں ایک حصہ بہرحال تھا۔ وہ اس طرح کہ جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا اور علامتی طور پر بغداد میں صدام حسین کا مجسمہ بھی ایک دن گرا دیا گیا تو شامی صدر بشار الاسد کو ایک کھٹک ہوئی۔ انہیں لگا کہ عراق میں صدام کا تختہ الٹنے کے بعد اب ہمسائے میں امریکہ ان کی طرف آئے گا اور ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ان کے مخالفین کا ساتھ دے گا، جیسے عراق میں صدام کے مخالفین کا ساتھ دے کر ان کی حکومت گرائی۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنا بارڈر سنی جہادی نوجوانوں کے لیے کھول دیا۔ دونوں کا بارڈر یعنی شام اور عراق کا ساتھ ساتھ تھا، اس لیے انہیں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی اس میں۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے شامی صدر تاکہ امریکہ کو عراق میں زیادہ سے زیادہ مصروف کر دیا جائے اور امریکہ شام کی طرف منہ نہ کر سکے۔ یعنی ایک طرح سے وہ اپنی سروائیول کی جنگ کے لیے یہ چال چل رہے تھے۔ جو نوجوان شام کا بارڈر کراس کر کے عراق جاتے وہ امریکی فورسز سے لڑنے کے لیے
عراق میں مختلف جہادی تنظیموں خصوصاً القاعدہ وغیرہ کا حصہ بنتے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب کچھ عرصے بعد عراق میں امریکی فورسز نے قدم مضبوطی سے جما لیے اور جہادیوں کی کارروائیاں مشکل سے مشکل تر ہونے لگی تو بہت سے نوجوان شام کی طرف واپس اپنے گھروں کو آنے لگے یا بہت سے بچاؤ کے لیے شام کی طرف آنے لگے۔ اب شامی حکومت نے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بشار الاسد کو اب ان سے بھی خطرہ لاحق تھا کہ یہ ٹرینڈ سنی جہادی نوجوان ان کی شیعہ اقلیت والی حکومت کے لیے خطرہ بھی بن سکتے تھے ان کے خیال میں، کیونکہ ان کے ملک میں بھی ان کے خلاف تحریکیں اب سر اٹھانے لگی تھیں، ہلکی ہلکی کھچڑی پک رہی تھی وہاں جسے وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان لوگوں کو جو ان کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں انہیں کسی بھی وقت باہر سے مدد مل سکتی ہے۔ یہ گرفتار جہادی نوجوان ایک ٹائم بوم کی طرح شام کی جیلوں میں قید تھے، یعنی جیسے ہی آپ انہیں چھوڑیں گے یہ ایجنٹ آف کیوس کی صورت شام میں دوبارہ حالات خراب کرنے کی پوری صلاحیت کے ساتھ پھیل جائیں گے۔ تو صدر بشار الاسد نے 2011 میں عرب سپرنگ کو اپنے خلاف جاتے دیکھا تو ان قیدیوں کو رہا کر دیا تاکہ یہ شام میں پھیل کر ان کے خلاف جو عرب سپرنگ کے مظاہرے ہیں انہیں ہائی جیک کر سکیں، وہاں انارکی پھیلا سکیں، اور صدر بشار الاسد انہیں دہشت گرد کہہ کر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر سکیں اپنے 2 بڑے اتحادیوں کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد انہوں نے ایران اور روس سے مدد سے ان مظاہرین کے خلاف واقعی ایکشن لینا بھی شروع کر دیا۔ کہانی یوں ہوئی کہ شام کے ایک بازار میں ایک چھوٹی سی بچی چہرے پر شام کا قومی پرچم بنائے گا رہی تھی، ہم آزادی چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، چاہتے ہیں۔ عربی میں وہ یہ ترانہ گا رہی تھی، سامنے کوئی اسمارٹ فون پر شاید اسے ریکارڈ کر رہا تھا کہ زناٹے سے ایک میزائل چوک میں اس بچی کے بالکل قریب آ کر گرا اور تباہی مچا گیا۔ ویڈیو میں گرد و غبار چھا گیا، بچی بھی نیچے گر گئی۔ پھر اس بچی کا تو علم نہیں کہ کیا ہوا، زخمی ہوئی، بچ گئی یا نہیں بچی، خدا نخواستہ، لیکن یہاں سے وہ مڈل کلاس کا، جابز کرنے والوں کا، طالب علموں کا تبدیلی کا خواب ہائی جیک ہونا شروع ہوا، کیونکہ یہ تو نوجوان، یہ لوگ، یہ بچے تو لڑنے والے نہیں تھے، ہاں ان کے موومنٹ کو ہائی جیک کرنے والے بہرحال لڑاکے نوجوان تھے، لڑاکے لوگ تھے، بہت ٹرینڈ فائٹرز تھے یہ۔ اسی لیے کیوس کے وقت اب یہ تبدیلی کی خواہش والے مڈل کلاس لوگ تو ایک طرف ہو گئے، لیکن صدیوں سے ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے والوں نے اپنی اپنی پراکسیز تیار کر لیں۔ پہلے بشار الاسد کے مخالفین نے فری سیرین آرمی کے نام سے ایک تنظیم بنائی جسے سعودی عرب اور امریکہ سپورٹ کرنے لگے۔ یہ تنظیم ایک لوز قسم کی آرگنائزیشن تھی جو ان باغی شامی فوجیوں پر مشتمل تھی جو کبھی شامی فوج کا حصہ تھے اور اب وہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے اور بغاوت کر چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں بشار الاسد کی فورسز تھیں جنہیں ایرانی حکومت کی براہ راست مدد حاصل تھی۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی، جنہیں شیڈو کمانڈر بھی کہا جاتا ہے، شیڈو کمانڈر کہا جاتا ہے، وہ القدس فورس کے ساتھ بذات خود شام میں موجود تھے۔ ایرانی انٹرنیشنل آپریشن کرنے والی فورس پاسداران انقلاب یا IRGC جسے انگلش میں کہتے ہیں وہ بھی متحرک تھی، اور یہ عراق اور شام میں شیعہ نوجوانوں کی فورس مہدی آرمی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ مہدی آرمی کے لیے پاکستان سمیت عرب ممالک سے لاتعداد شیعہ نوجوانوں کو بشار الاسد کی حمایت میں اور فری سیرین آرمی پلس دوسری فورسز کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جانے لگا تھا۔ ایران نے تو اپنے ملک میں رہنے والے شیعہ افغان مہاجرین کو بھی بڑے پیمانے پر بھرتی کر کے جہاد کے لیے شام بھجوانا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو لالچ دیا جاتا تھا کہ انہیں ایرانی شہریت دی جائے گی، $1000 ماہانہ تنخواہ دی جائے گی، جب یہ لوگ جہاد سے واپس لوٹیں گے تو انہیں ایران میں اپنا گھر بنانے اور گاڑی رکھنے کی اجازت بھی ہوگی۔ ان افغان نوجوانوں کو ایرانی شہر یزد کے قریب پہاڑوں میں ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر 140 کے قریب نوجوانوں کا ایک دستہ بنا کر، ایک دستہ اتنے نوجوانوں کا بنا کر انہیں شام میں بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ان جنگجوؤں سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ کبھی پورے نہیں ہوئے۔ جب ان مہاجرین میں سے کچھ لوگ زخمی ہو کر ایران واپس آئے تو انہیں کوئی سہولت تو ایک طرف، ان کا پراپر علاج تک نہیں کروایا گیا۔ بہرحال ایران سمیت مسلم دنیا سے شیعہ نوجوان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے متعلق ایسے ہی پرکشش وعدوں کے ساتھ شام بھیجے جانے لگے۔ اس سارے سسٹم کو صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایرانی حکومت ایسے ہی سپورٹ کر رہی تھی جیسے افغانستان میں سوویت روس کے خلاف جہاد کو 80 اور 90 کی دہائی میں سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا۔
بلکہ آج جو سعودی بادشاہ شاہ سلمان ہیں وہی افغان جہاد کے لیے فنڈز کے انچارج بھی تھے اور جمال خشوگی کے بہترین دوستوں میں سے وہ تھے۔ اب دوستو یہاں سے کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے، کیونکہ یہ جو کیوس شام میں پیدا ہو چکا تھا اسے ایک عراقی گروپ اپنے لیے لیڈر سیڑھی سمجھ رہا تھا۔ یہ گروپ اپنے لیڈر ابو مصعب الزرقاوی کی موت کے بعد سے عراق میں اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بچاؤ کی جنگ اس لیے کہ امریکہ عراق میں جدید ٹیکنالوجی اور کوپریشن کے نئے فارمولوں کے تحت زرقاوی نیٹ ورک یا القاعدہ عراق کے خفیہ سیلز اور سلیپنگ سیلز کو چن چن کر ختم کر رہا تھا۔ القاعدہ عراق جسے کبھی زرقاوی لیڈ کیا کرتے تھے، اب ان کی موت کے بعد عراقی شہر سمارا کے ایک پی ایچ ڈی لیڈر اس تنظیم کو لیڈ کر رہے تھے، جن کا نام ابو بکر بغدادی تھا، ان کا جہادی نام۔ شام میں کیوس کو انہوں نے اپنے لیے ایک بہترین چانس کے طور پر دیکھ لیا۔ اس کی ان کے سامنے بظاہر دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ القاعدہ کے بہت سے قیدیوں کو آپ جان چکے ہیں کہ شامی جیلوں سے رہا کر دیا گیا تھا جو کہ ان کے ساتھی تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شام میں وہی کیوس اب پھیل چکا تھا جو چند سال پہلے عراق میں تھا، مگر اب شام میں سہولت ان کو یہ تھی کہ وہاں امریکی فوج نہیں تھی جو ان کے پیچھے انہیں ہنٹ کرتی پھر رہی ہو اور یہ لوگ چھپتے پھر رہے ہوں۔ اگست 2011 میں ابو بکر بغدادی نے 7 سے 8 جنگجوؤں کا ایک اسکاؤٹ مشن شام بھیجا۔ اس مشن کے ذمہ کام یہ تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اسلامک اسٹیٹ جس کا خواب زرقاوی نے دیکھا تھا وہ شام میں قائم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس مشن کو لے کر یہ چند نوجوان شام پہنچے۔ انہوں نے جبہۃ النصرہ لأہل الشام کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ یہ وہی تنظیم ہے دوستو جو انٹرنیشنل میڈیا میں النصرہ فرنٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اپنے نام سے بغدادی کے لوگوں نے یوں تاثر دیا کہ جیسے یہ لوگ شام کے مظاہرین کی مدد کرنے آئے ہیں اور بشار الاسد کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ان کی ایک زبردست چال تھی۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ صدر بشار الاسد کے خلاف میدان عمل میں شروع میں نکلے تھے ان کا حامی امریکہ تھا، سعودی عرب تھا اور مغربی ممالک بھی ان کی حمایت کرتے تھے۔ اب اگر مغربی فورسز نصرہ فرنٹ کے خلاف ایکشن لیتی ہیں تو اس کا فائدہ بشار الاسد کو براہ راست ہوگا۔ اس کے باوجود اگرچہ امریکہ نے نصرہ فرنٹ کو دوستو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا، لیکن فوری طور پر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا تھا۔ تو دوستو جب بغدادی کے اسکاؤٹس نصرہ فرنٹ کے پرچم تلے شام میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کیسے ایک بڑا لشکر اپنی حمایت میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کیسے ایک شہر پر قبضہ کیا اور پھر اپنے تئیں اسلامی اسٹیٹ یا جسے وہ خلافت کہتے تھے اس کی بنیاد کیسے رکھی۔ یہ ضرور یاد رہے دوستو کہ ان کی خلافت کو دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت نے قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی دنیا کے کسی ایک اسلامی ملک نے بھی ان کو تسلیم کیا تھا۔ اس سب پر ہم ابھی اور بات کریں گے کہ یہ کیسے قائم ہوئی تھی اور وہ جیل کون سا تھا جس میں امریکی جیل کون سا تھا جس میں اس کی ISS داعش کی پوری کھچڑی تیار ہوئی۔ یہ زبردست کہانی آپ کو اگلے ویلاگ میں اس پہ ہم بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اگر مسلم ورلڈ کی آپسی سرد جنگ کی کہانی آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر کلک کر لیجیے۔ قائد اعظم کے آخری لمحات یہاں دیکھیے اور کیا خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم ہوگی یہ آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ شکریہ۔